بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ 13 جماعتی پی ڈی ایم کی حکومت آئین توڑ چکی ہے۔ لوگ باتیں کر رہے ہیں کہ اب رات 12 بجے جب آئین توڑ دیا گیا تو رات 12 بجے تک چونکہ وقت تھا سپریم کورٹ کے احکامات پر عمل کرنے کے لیے، آئین کے مطابق الیکشنز کروانے کے لیے، رقم دینے کے لیے، رات 12 بجے عمران خان صاحب کے لیے تو عدالتیں کھلیں، اسلام آباد ہائی کورٹ بھی کھلی کہ کہیں اس وقت کے آرمی چیف کو ہٹا نہ دیا جائے۔ درخواست بھی تیار کر لی گئی تھی، اسلام آباد ہائی کورٹ کھل بھی گیا تھا اور صرف اسی درخواست کے لیے۔ اسی طرح سپریم کورٹ بھی کھلی تو عمران خان صاحب کا کلپ بھی آج دوبارہ وائرل ہو رہا ہے کہ جی عمران خان صاحب نے کہا مجھے بڑا افسوس اور دکھ ہوا سپریم کورٹ میں جس طرح سے سب کچھ ہوا، لیکن کہا کہ میں عزت اور احترام کرتا ہوں سپریم کورٹ کا، مجھے اس پر افسوس ہوا لیکن میں سپریم کورٹ کا احترام کرتا ہوں۔ اب آپ دیکھیں کہ موجودہ حکومت کیا کر رہی ہے۔ اب آئین تو انہوں نے توڑ دیا کیونکہ انہوں نے رقم نہیں دی اور یہ کہا کہ جی اب پارلیمنٹ سے ہم منظور کروائیں گے کہ 10 ارب روپیہ بھی 21 ارب روپیہ بھی نہیں ہے اس حکومت کے پاس، اس ملک کے پاس جو ایک ایٹمی ریاست ہے، 24 کروڑ لوگ ہیں اور اس کے پاس 20 ارب روپیہ بھی نہیں ہے۔ جبکہ آپ یہ سوچئے کہ یہ چیز بھی سامنے آ رہی ہے کہ 50 کروڑ روپیہ انہوں نے قومی اسمبلی کی ممبران میں تقسیم کیا ہے، اور یہ راز کھول دیا ہے راجہ ریاض نے جو کہنے کو اپوزیشن لیڈر ہیں، انہوں نے کہا مجھے بھی ملا ہے 50 کروڑ روپیہ۔ آپ سوچئے یہ کوئی 218 ممبر ہیں تو یہ آپ سمجھ لیں 100 ارب روپے سے زیادہ صرف یہی بنتا ہے۔ اور اس کے ساتھ انہوں نے اور بھی کچھ باتیں کی ہیں، لیکن ان کے خلاف بھی، راجہ ریاض کے خلاف بھی جناب درخواست چلی گئی ہے اور نوٹس ہو گئے ہیں کہ کس طرح سے بنے ہوئے ہیں اپوزیشن لیڈر، عدالت کی طرف سے نوٹس گیا ہے۔ خیر، اب یہ سارا کچھ، یہ جو آئین شکنی ہے چونکہ کر چکی حکومت، اب ان کو سپورٹ کی ضرورت ہے۔ میڈیا میں جو انہوں نے اپنے لوگ بٹھائے ہوئے ہیں، وہاں پر جس ادارے میں جو بندہ بٹھایا ہوا ہے اس میں ان کو اس وقت سپورٹ کی ضرورت ہے کہ ہم نے آئین توڑ دیا ہے۔ اب الیکشن کمیشن کی طرف سے ان کو سپورٹ کی ضرورت ہے کہ جناب قانون میں تبدیلی کرتے ہیں، آپ بھی ہمارے ساتھ آئیں کہ اختیاری لے لیے جائے صدر سے تاریخ دینے کا، سپریم کورٹ نہ کر سکے توہین عدالت بھی ختم کریں، سب کچھ کریں۔ ایسے وقت میں قاضی فائز عیسیٰ صاحب کا قومی اسمبلی میں آنا، حکومتی بینچز میں بیٹھنا، اسحاق ڈار کے ساتھ بیٹھنا، آصف علی زرداری کے ساتھ ہاتھ ملانا، سب کے ساتھ بیٹھنا، وہاں تقریریں سننا، سپریم کورٹ کے خلاف، چیف جسٹس کے خلاف، سپریم کورٹ کے ججز کے خلاف تقریریں سننا، عمران خان کے خلاف تقریریں سننا، یہ سب الٹا پڑا ہے۔ حکومت تو سپورٹ چاہتی تھی لیکن اب بات عجیب و غریب ہو رہی ہے۔ اب دیکھیں کہ قاضی فائز صاحب کو بھی یہ وضاحتیں دینی پڑی کہ جی مجھے تو کہا گیا تھا سیاسی تقریریں نہیں ہوں گی لیکن ہوئیں، یعنی ان کے ساتھ دھوکہ ہو گیا۔ زرداری صاحب سے ہاتھ ملانا اپنی جگہ، لیکن اسحاق ڈار صاحب نے ہاتھ ملانے کی کوشش کی، ہاتھ ملایا، انہوں نے بڑا جھک کر ایسے سینے پہ ہاتھ رکھ کے ان کو جواب دیا۔ اب سب یاد کر رہے ہیں کہ جی حدیبیہ پیپر میں چونکہ اسحاق ڈار صاحب ملوث شریف خاندان تھا تو اس کی جب اپیل سنی جا رہی تھی تو اس میں قاضی فائز صاحب نے کہا کہ جی اس کو آپ میڈیا میں ڈسکس نہیں کر سکتے۔ آج قاضی فائز صاحب کہہ رہے تھے کہ یہاں جو باتیں ہوئی ہیں سپریم کورٹ کے خلاف یا دیگر جو بھی تقریر، انہوں نے کہا جی یہ سیاسی تقریر ہو گئی، لیکن چلیں آئین اس چیز کی اجازت دیتا ہے، آئین آزادی اظہار رائے کی اجازت دیتا ہے، مگر اس وقت آزادی اظہار رائے کی آزادی کیوں نہیں تھی، یہ بھی سوال اٹھائے جا رہے ہیں۔ پھر جناب اب سوشل میڈیا پہ ہو رہا ہے جی قاضی چوروں کا ساتھی، یعنی یہ اب بات لوگ کر رہے ہیں کیونکہ وہاں جتنے لوگ بیٹھے تھے جو مختلف تصاویر نظر آ رہے ہیں، قاضی صاحب کے ساتھ جتنی تصاویر ہیں آپ دیکھ لیجئے، ان کے ساتھ آپ کو سب وہ لوگ نظر آئیں گے جو کہیں نہ کہیں ایسٹ بیونڈ مینز یعنی آمدن سے زائد اثاثوں کے کیسز بھگت چکے ہیں۔ ویسے تو قاضی فائز صاحب پر بھی جو سپریم جوڈیشل کونسل نے ریفرنس کیا تھا وہ یہی تھا کہ ان کی اہلیہ اور بچوں کے نام پر جو کچھ جائیدادیں وغیرہ ہیں اس کے حوالے سے تھا کہ جی وہ انہوں نے ڈکلیئر نہیں کی، یہ سب کچھ تھا، لیکن اس میں زرداری صاحب، بلاول، قائم علی شاہ، مراد علی شاہ، شہباز شریف، اسحاق ڈار، یہ سب لوگ سامنے نظر آ رہے ہیں۔ تو خیر، تو یہ قاضی صاحب کا آنا بھی کوئی ان کو سپورٹ نہیں دے سکا، کوئی یہ دھاک نہیں بٹھا سکا سپریم کورٹ کے ججز پر یا دیگر ہائی کورٹ کے ججز پر کہ جی قاضی فائز صاحب ہمارے ساتھ ہیں اور وہ سپریم کورٹ کے چیف جسٹس بننے والے ہیں تو کوئی کچھ نہیں ہمارا بگاڑ سکتا، وہ آئیں گے اور سب کچھ ٹھیک کر دیں گے اگر اب کوئی مسئلہ ہے بھی۔ اگر ابھی بھی کچھ کہہ رہے تھے ہم سے دستخط کروا لیے گئے، وہ جو ہم نے 42 لوگوں نے دستخط کیے ہیں جن میں زیادہ تر ریزرو سیٹس پر ہیں کہ جی یہ عمل نہ کیا جائے سپریم کورٹ کے احکامات پر، تو اب وہ پریشان ہیں۔ بقول فواد چودھری کے ہم نے کہا ان سب کے نام دیتے ہیں کہ انہوں نے حکم دولی کی ہے، اور اب یہ آئینی اور قانونی ماہرین بھی کہہ رہے ہیں کہ سپریم کورٹ جیسی کھلے گی تو یہ واضح طور پر آئین شکنی ہے، واضح طور پر توہین عدالت ہے، تو اس پر کارروائی ہونی چاہیے، اور ضروری نہیں ہے کہ جی وہ سارے یہ پارلیمنٹ میں بھیج کے انہوں نے کہہ دیا جی یہ تو قومی اسمبلی بل ہے، وہ کہیں گے تو ہم 10 ارب روپیہ ریلیز کریں گے ورنہ نہیں کریں گے۔ نہیں جناب، وہ کسی ایک پر بھی سپریم کورٹ لگا سکتی ہے، کیونکہ اب یہ واضح ہے کہ کیا پاکستان میں
آئین ختم ہو گیا ہے, سپریم کورٹ پھر یعنی آپ یہ سمجھے کہ سب سے بڑی عدالت جو ہے اس کی کوئی وقت حیثیت نہیں رہے گی, پھر کوئی بھی اس کے احکامات کو کہہ سکتا ہے ہم نہیں مانتے. جب جناب حکومت نے نہیں مانا تو ہم کیوں مانیں؟ آئین میں اگر لکھا بھی ہے تو کیا ہو گیا, روک دیا, اور ایک ایسا پریسیڈنٹ سیٹ ہوگا جو تاریخ میں نہیں ہے. سپریم کورٹ کے احکامات پر آج تک ایسا نہیں ہوا کہ عمل نہ ہوا ہو. یوسف زیگلانی نے کوشش کی تھی, ان کو نااہل ہونا پڑا تھا. تو جناب اصل میں اب صرف یہ نہیں, قاضی صاحب نہیں بچا سکے, اور میں آپ کے سامنے اب لے کر آ رہا ہوں وہ خبر کہ جو آپ سنیں گے تو میں نے آج تک اس طرح کے ریمارکس اپنی صحافتی زندگی میں نہیں دیکھے ججز صاحبان کے کہ حکومت کو لینے کے دینے پڑ گئے ہیں. سب سے بڑا سکینڈل انہوں نے عمران خان کے خلاف بنانے کی کوشش کی تھی توشہ خانہ, اس میں جو اب ان کے ساتھ ہوا ہے, یہ سپریم کورٹ میں چونکہ ابھی تو عدالت کھلنی ہے, اس میں چیزیں چلیں گی, تو عدالت کا آئے گا, اس سے پہلے حکومت فارغ ہو گئی ہے. ان کی اخلاقی طور پر, ان کی قانونی آئینی حیثیت, سیاسی حیثیت ختم ہے. یہ بھاگ گئے ہیں. یہ جو کہتے تھے عمران خان صاحب گھڑی چور جی, اس نے بیچ دی, گھڑی بیچ دی. یہ جو کچھ بیچ چکے, جو 2002 تک کا سامنے آیا ہے, اب تو یہ کہہ رہے ہیں 1990 سے 2001 کا ہم سے پوچھو بھی نہ, جو کہ ہائی کورٹ کے آرڈرز تھے انہوں نے بتانا تھا, وہ نہیں بتایا. انہوں نے کیا کیا, اپیل کر دی. وفاقی حکومت نے اپیل کر دی کہ جی نہیں, یہ 2001 سے پیچھے 1990 تک نہیں, کیونکہ اس وقت پیپلز پارٹی اور نون لیگ میں درمیان حکومتیں چل رہی تھیں. اور یہ کیا کچھ لے چکے ہیں, خود اعتراف کر رہے ہیں, لیکن ان کو الٹا لینے کے دینے پڑ گئے, کیونکہ وہ اپیل میں جب گئے ہیں, جسٹس لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس عاصم حفیظ صاحب نے کمال کیا, بڑی بہادری و دلیری کا مظاہرہ کیا, اور آئینی طور پر انہوں نے کہا کہ سب چیزیں دکھائے. تو ان کا یہ فیصلہ تھا کہ 1990 تک کی چیزیں لے کر آئے, سب توشہ خانہ کی. تو آئیں بائیں شائیں کی اور کہا جی ہم اپیل میں جا رہے ہیں. اپیل میں گئے, وہاں پر 2 ججز نے اڑا کر رکھ دیا. انہوں نے کہا چلیں اب آپ آ گئے ہیں تو اب تو آپ 1947 تک کا لے کر آئیں. اب آپ دیکھیے ریمارکس جو ہیں وہ میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں, آپ سنیں گے تو آپ حیران ہوں گے. یہ تاریخ کا حصہ ہیں چیزیں, کس طرح ملک کو لوٹا گیا, کیا یہ کرتے ہیں, کیا بہانے بناتے ہیں. آپ ایک ایک چیز ضرور سنیے گا اور ذرا لوگوں تک پہنچائیے گا کہ کس طرح یہ لوگ ایکسپوز ہو گئے. جس طرح مریم نہیں پکڑی گئی جی میری تو کوئی گاڑی ہی نہیں ہے, جس طرح لندن کا پاکستان میں جائیداد نہیں تھی, اب منصور صاحب کو کہا کہ جی میری تو کوئی گاڑی ہی نہیں ہے. بھائی آپ کون سی گاڑی کی بات کر رہے ہیں, ان کے پاس وہ کروڑ روپے کی گاڑیوں میں پھرتی ہیں, ان کے پاس پتہ نہیں کتنی درجنوں گاڑیاں ہیں وہ استعمال کرتی ہیں, لیکن ان کے پاس کوئی گاڑی ہی نہیں ہے. وہ کہہ رہی ہیں میرے پاس تو کوئی گاڑی ہی نہیں ہے, پتہ نہیں کون سی گاڑیاں پھر استعمال کرتی ہیں. وہ بھی ہم آگے بات کریں گے. لاہور ہائی کورٹ نے توشہ خانہ تحائف کے ذرائع بتانے کے سنگل بینچ کے فیصلے کے خلاف اپیل پر وفاقی حکومت سے 1947 سے 2001 تک کا توشہ خانہ کا مکمل ریکارڈ طلب کر لیا. جسٹس شاہد بلال حسن کی سربراہی میں 2 رکنی بینچ نے وفاقی حکومت کی 1990 سے 2001 کی توشہ خانہ کی تفصیلات اور تحائف دینے والے ممالک کا ریکارڈ پبلک کرنے کے سنگل بینچ کے خلاف اپیل پر سماعت کی. جسٹس شاہد بلال حسن نے وفاقی حکومت کے وکیل سے استفسار کیا کہ آپ نے وزارت پارلیمان اور وزارت داخلہ کو فریق نہیں بنایا, جس پر وکیل نے کہا کہ میں میمو میں یہ فریق شامل کر دوں گا. وفاقی حکومت کے وکیل نے کہا کہ اگر سنگل بینچ نے تحائف دینے والے ممالک کا ریکارڈ پبلک کرنے کا کہا ہے تو یہ ہمارے لیے ممکن نہیں ہے. انہوں نے موقف اختیار کیا کہ حکومت نے توشہ خانہ کے تحائف کا ریکارڈ پبلک کر دیا ہے, اگر تحائف دینے والے سورس کا بتاتے ہیں تو خارجہ تعلقات متاثر ہونے کا خدشہ ہے کہ پتہ نہیں جن ملکوں سے لیے ہیں وہ اچھا نہیں لگے گا, پتہ نہیں اسے کیا تحائف لے بیٹھا ہے پاکستان کے سربراہان نواز شریف, شہباز شریف, مریم نواز, زرداری صاحب, یہ لوگ, یا محترمہ بے نظیر بھٹو, وہ کیا کچھ لے چکے ہیں کہ اتنی شرمندگی کا باعث ہے. جسٹس محمد رضا قریشی نے ریمارکس دیے کہ وفاقی حکومت کی اپیل سے کیا ایسے نہیں لگتا کہ جو ہے وہ بھی لٹانے آ گئے ہیں, کہ جو آپ نے اپیل کی ہے اس سے تو لگ رہا ہے کہ جو چیزیں رہتی تھیں آپ تو جس طرح کی دلیل دے رہے ہیں لگتا ہے کہ آپ وہ بھی لٹانے آ گئے ہیں. اب تو معاملہ اس سے آگے جانا ہے. یہ تو 1990 تک کا آپ نے جس طرح بہانہ بنایا, اب تو معاملہ لگتا ہے آگے جائیں گے, اب تو وہ بھی لٹائیں گے آپ. وفاقی حکومت کے وکیل نے کہا کہ حکومت نے سب کچھ ویب سائٹ پر ڈال دیا ہے, صرف تحائف کے سورسز کی حد تک ریلیف مانگا جا رہا ہے, کہ ہم نے 2002 تک ڈال دیا ہے, بس ہم ریلیف مانگ رہے ہیں کہ نہ بتائیں کہاں سے کیا ہے, وہ نہ بتائیں. جسٹس محمد رضا قریشی نے استفسار کیا کہ کیا تحائف لینے والے ڈکلیئر بھی کر رہے تھے کہ نہیں, بتا بھی رہے تھے کہ کیا کیا لے اڑے ہیں, کیا کیا چیزیں تھی جو لے رہے, کوئی ڈکلیئر کر رہا تھا کہ نہیں. جسٹس شاہد بلال حسن نے ریمارکس دیے کہ اگر ہمیں کوئی گفٹ دے تو ہم بھی تحائف ڈکلیئر کرنے کے پابند ہیں, ریاست کی نمائندگی کرنے والوں پر تحائف ڈکلیئر کرنا لازم ہے. وکیل وفاقی حکومت مرزا نصر نے کہا کہ 1990 سے 2001 تک کا ریکارڈ چھپانے کی کوشش نہیں کر رہے, ہاں چھپانے کی کوشش نہیں کر رہے لیکن بتانا نہیں ہے. جسٹس شاہد بلال حسن نے استفسار کیا کہ 1990 سے پہلے کا ریکارڈ کہاں ہے, تو وکیل نے بتایا کہ 1990 سے پہلے کا ریکارڈ ہمارے پاس نہیں ہے, جس پر عدالت نے ریمارکس دیے کہ ریکارڈ آپ کے پاس ہونا چاہیے, آپ حکومت ہیں. وکیل وفاقی حکومت نے بتایا کہ ایک خاص, یہ سنیے گا, یہ خاص ہے, یہ نچوڑ ہے. وکیل وفاقی حکومت نے بتایا کہ خاص خطے کے لوگ بہت مہنگے گفٹ دیتے ہیں,
یہ سنیے گا، ایک خاص خطے کے لوگ بہت مہنگے گفٹ دیتے ہیں، جب مہنگے گفٹ ملتے ہیں تو باتیں ہونا شروع ہو جاتی ہیں. یہ وکیل کہہ رہا ہے حکومت کا، وفاقی حکومت کہہ رہا ہے ایک خاص خطے کے لوگ بڑے مہنگے گفٹ دیتے ہیں، تو وہ پھر مہنگے گفٹ ہوتے ہیں تو باتیں شروع ہو جاتی ہیں. جسٹس رضا قریشی نے دریافت کیا کہ خاص خطے کے لوگ خاص لوگوں کو خاص گفٹ کیوں دیتے ہیں. آپ سنیے، یہ ہائی کورٹ کے جج صاحب نے لاجواب کر دیا ہے یہ پوچھ کر. جسٹس رضا قریشی نے کہا ایک خاص خطے کے لوگ خاص لوگوں کو خاص گفٹ کیوں دیتے ہیں. وکیل وفاقی حکومت نے کہا کہ ہم صرف خارجہ پالیسی کی وجہ سے کہہ رہے ہیں کہ ملنے والے تحائف کے ذرائع پبلک نہ کیے جائیں. وکیل اظہر صدیق نے کہا کہ حکومت پھنس رہی تھی، اس لیے توشہ خانہ کا ریکارڈ پبلک کیا گیا، ورنہ انہوں نے کرنا نہیں تھا، یہ مشکل میں پھنس گئے تھے. یہ عمران خان کی گھڑیاں کرتے تھے، تو یہ دیکھ لینا عمران خان کہتے تھے جی اس نے آئین کی خلاف ورزی کی، وہ قاسم سوری کی رولنگ آ گئی، انہوں نے تو آئین کو تباہ کر دیا ہے، اڑا کے رکھ دیا. اور ایک نہیں، آئین کی شقیں مختلف، کبھی سپریم کورٹ کی، کبھی الیکشن کمیشن، صدر کے اختیارات، ایسے مار رہے ہیں، ختم کر رہے ہیں، دفن کر رہے ہیں. جسٹس شاہد بلال حسن نے ریمارکس دیے کہ ابھی تو بڑے بڑے پھنس گئے، عوام کی حکومت عوام کے لیے ہے. اظہر صدیقی کی جانب سے ایک ملک کا نام لینے پر وفاقی حکومت نے اعتراض کرتے ہوئے کہا کہ یہی وجہ ہے کہ جب نام سامنے آتا ہے تو باتیں شروع ہو جاتی ہیں، نام نہ لیں. جسٹس شاہد بلال حسن نے کہا کہ ہم فریقین کو مکمل سن کر فیصلہ کریں گے. بعد میں لاہور ہائی کورٹ نے حکومت سے 1947 سے 2001 تک کا ریکارڈ، توشہ خانہ کا مکمل ریکارڈ طلب کر لیا اور فریقین کو 17 اپریل کے لیے نوٹس بھی جاری کر دیے. چند میں آپ کو بتا دوں کہ یہ جب 2002 تک کا آیا تھا تو اس میں شاہد خان عباسی صاحب وہ ان کی اہلیہ کروڑا، میرے خیال ہے 10 کروڑ کے لگ بھگ جناب، وہ ہار لے اڑے، ہار اور جیولری اور یہ سب. اور جب یہ سب سامنے آیا تو اس سے پہلے وہ بڑے نظریاتی دوبارہ ہو رہے تھے، ری امیجننگ پاکستان کی طرف جا رہے تھے. اب انہوں نے دوبارہ کہنا شروع کر دیا جی یہ شہباز شریف نے دیوالی سے بچا لیا، پھر دوبارہ تعریفیں شروع کر دی انہوں نے. تو خیر اسی طرح جناب میاں نواز شریف صاحب گاڑیاں، ہار، پتہ نہیں کیا. مریم صاحب کہتی ہے ناس وہ تو ابھی گاڑیاں ان کی آ رہی ہیں اور ابھی تو 2001 سے پیچھے آئے گا تو لگ پتہ جائے گا. اسی طرح دیگر جناب زرداری صاحب جو آیا، یوسف زا گیلانی اور جتنے لوگ آئے، جتنے بھی اس دور میں آئے، ان سب نے وہ لوٹ مار کیا کہ اف توبہ، وہ سب سامنے آ گیا ہے. اچھا جی، اسی لیے تو مریم کہہ رہی ہیں نہیں دیکھیں توشہ خانہ سے کوئی چیز خرید لی وہ نہیں کوئی بری بات. دیکھیں رکھنا الگ بات، ڈیبیٹ ہے، میں اس میں نہیں جا رہی، لیکن اگر اس کی رقم جمع کرا دی ہے تو پھر کیا ہے. تو محترمہ عمران خان نے بھی یہی کیا اور اس نے ڈکلیئر بھی کیا. آپ تو ابھی 2 کروڑ پروفٹ کون سا گاڑی دے گئی آپ کو؟ 35 لاکھ کی گاڑی خریدی اور پروفٹ ہی 2 کروڑ روپیہ دے گئی، 1,96,60,000 روپیہ، اور اس کے کئی سال بعد بیچ کے بھی آپ پروفٹ کما گئی. کمال ہے، کیا کیا ہوتا رہا. اچھا جی، اس کا تھوڑا سا اور سن لیجئے. وفاقی حکومت نے 1990 سے 2001 کی توشہ خانہ تفصیلات تحائف دینے والے ممالک کا ریکارڈ پبلک کرنے کے سنگل بینچ کے فیصلے کے خلاف اپیل دائر کر رکھی تھی. اپیل میں موقف اختیار کیا گیا تھا کہ سنگل بینچ نے، یعنی انہوں نے ابھی اپیل دائری کی تھی کہ جناب الٹا لینے کے دینے پڑ گئے ہیں. انہوں نے کہا، حکومت نے کہا جی سنگل بینچ نے 1990 سے 2001 تک توشہ خانہ سے لیے گئے تحائف کی تفصیلات پبلک کرنے کا حکم دیا ہے اور تحائف دینے والوں کے نام بھی پبلک کرنے کی ہدایت کی ہے. حکومت کا اپیل میں کہنا تھا کہ تحائف دینے والے ممالک کے نام پبلک کرنے کا سنگل بینچ کا فیصلہ قانونی طور پر درست نہیں. حکومت نے موقف اختیار کیا کہ جہاں تک 1990 سے 2001 تک کا ریکارڈ کا تعلق ہے تو یہ ریکارڈ مکمل نہیں ہے. اچھا مکمل نہیں ہے ہمارے پاس، یہ ریکارڈ ہی نہیں ہے. یعنی یہاں پر کیا کیا باہر سے کتنے مہنگے تحائف آتے رہے، کون لے گیا، کون چوری کر گیا، کتنے میں لیے، آگے جا کر بیچ دیے، کیا کیا، ڈکلیئر بھی کیا نہیں کیے کہ کیا کیا لے جا چکے ہیں. وہ جس طرح خواجہ آصف صاحب، وہ پتہ نہیں کیا کچھ چادر میں لپیٹ کے لے گئے ہیں، وہ انہوں نے تو بیڈ شیٹیں نہیں چھوڑی خواجہ آصف نے، سوچیں نا آپ ذرا. اور وہ احسن اقبال صاحب، کیا بات ہے، کوئی کسی نے نہیں چھوڑا، سب لے اڑے، گھڑیاں تو لوٹ سے لگائی. تو اب آپ دیکھیں، کہتے ہیں جی ہمارے پاس ریکارڈ جو ہے نا وہ پتہ ہی نہیں ہے. کتنا بڑا یہ اسکینڈل ہے. اور یہ جسٹس عاصم حفیظ صاحب لاہور ہائی کورٹ کے جج صاحب جنہوں نے فیصلہ دیا نا، جس کو انہوں نے اپیل میں جا کے چیلنج کیا، وہ اتنے لائق اور آنیسٹ آدمی ہیں. ان کے فیصلے کی وجہ سے ہی یہ دیکھیں آگے گئے ہیں تو اور برے پھنس گئے ہیں. اب تو 1947 تک لانا پڑے گا. اچھا، کہا جی حکومت کا اپیل میں کہنا تھا کہ تحائف دینے والے ممالک کے نام پبلک کرنے کا سنگل بینچ کا فیصلہ قانونی طور پر درست نہیں. جہاں تک 1990 سے 2001 تک کے ریکارڈ کا تعلق ہے تو یہ ریکارڈ مکمل نہیں ہے اور اس کی تصدیق یا توثیق بھی نہیں کی جا سکتی کیونکہ اس کی مدت کی کوئی معاون فائلیں، ریکارڈ یا ثبوت دستیاب نہیں ہے. یہ وہی جس طرح شہباز شریف کے دور میں پنجاب میں LDA کے دفتروں میں آگ لگتی رہتی، سارا ریکارڈ غائب ہو جاتا تھا. ان کی بھی یہی کوشش ہے کہ جی جو لے گیا بس ہمیں پتہ ہی نہیں، ہم تصدیق نہیں کر سکتے. اپیل میں کہا گیا کہ وفاقی حکومت اس پوزیشن میں نہیں ہے کہ وہ ریکارڈ کو ظاہر یا پیش کر سکے جس کی وہ تصدیق نہیں کر سکتی. حکومت کا کہنا تھا کہ آئین کے آرٹیکل 19A اور شہریوں کی معلومات تک رسائی کے حق کے قانون کے لحاظ سے شہریوں کو معلومات حاصل کرنے کا حق ہے، لیکن حکومت کی جانب سے آنے والی معلومات سچی اور تصدیق شدہ ہونی چاہیے، نہ کہ غیر تصدیق شدہ جس کی تصدیق نہیں کی جا سکتی. بتا ہی نہیں سکتے. یہ اتنی بڑی نااہلی
کہ ہم بتانا تو چاہتے ہیں لیکن ہمیں پتہ ہی نہیں کیا کیا کون کون لے گیا, ہم تصدیق نہیں کریں گے, سب لٹ گیا. اپیل میں حکومت نے مزید کہا کہ سنگل بینچ نے غیر قانونی طور پر اس غیر تصدیق شدہ اور غیر مصدقہ معلومات کو ظاہر کرنے کا حکم دیا جسے کالعدم قرار دیا جائے. اب تھوڑا سا بیک گراؤنڈ سن لیجئے. 22 مارچ کو لاہور ہائی کورٹ نے ایک شہری کی درخواست پر حکومت کو 1990 سے 2001 تک توشہ خانہ کا ریکارڈ 7 روز میں پبلک کرنے کا حکم دیا تھا. عدالت نے اپنے فیصلے میں حکم دیا تھا کہ وفاقی حکومت 1990 سے مارچ 2023 تک تحائف دینے والوں کے نام بھی 7 روز میں پبلک کرے. صرف توشہ خانہ کی معلومات عوام کے ساتھ شیئر کرنے سے اس کے بین الاقوامی تعلقات خراب نہیں ہوں گے. عدالت عالیہ نے کہا کہ حکومت عدالتی حکم کی نقول ملنے کے 7 روز کے اندر توشہ خانہ کا ریکارڈ پبلک کرے. عدالت نے حکم دیا کہ جس دوست ملک کی تحائف دیے ہیں وہ بھی بتائے جائیں اور کوئی چیز چھپائی نہیں جا سکتی, سارا ریکارڈ پبلک کیا جائے. اور یہ بات بھی آئی تھی کہ اگر آپ تحفے لیتے رہے ہیں, آپ چھپا رہے ہیں, پتہ نہیں اس ملک کو آپ کیا کیا فائدہ دیتے رہے ہیں. فیصلے میں بھی کہا گیا تھا کہ تحائف دینے والی کی شناخت کوئی اسٹیٹ سیکرٹ نہیں اور نہ ہی مقدس معلومات ہیں, اس لیے استثناء مانگنا نوباتیاتی ذہنیت کے علاوہ کچھ نہیں کہ انگریزوں کی یہاں حکومت ہوتی تھی اور وہاں پر وائسرائے ہوتا تھا, شہنشاہیت تھی کہ جس کو جو تحفہ مل گیا لے جائیں. ایسا کچھ نہیں ہے. سیکرٹ کہاں سے, کہ آپ نے ڈکلیئر نہیں کرنا ہوتا, پھر آپ کہتے ہیں ہم رقم دے کے لے رہے ہیں, تو پھر تو کیا چھپانا اس میں, آپ نے رقم دی ہے, ریکارڈ تو اس کا ہوگا, ورنہ کیسے لے گئے, کوئی آیا اس کا کہیں تو رکھنا ہے. تاہم وفاقی حکومت نے عدالت کی جانب سے تحائف کے ذرائع بتانے کی ہدایت پر اعتراض کیا تھا اور وفاقی حکومت کے وکیل نے کہا تھا کہ ہم اس کے خلاف اپیل دائر کریں گے. اب اپیل انہوں نے دائر کر دی اور شوق پورا کر لیا, تو یہ جناب ہو گیا ان کے ساتھ. آخر میں راجہ ریاض صاحب کا سن لیجئے. راجہ ریاض صاحب کے خلاف جناب کہ وہ اپوزیشن لیڈر کس طرح سے ہیں, وہ بھی معاملہ عدالت میں ہیں, ان کو نوٹس بھی چلا گیا ہے, 50 کروڑ کا انہوں نے اعتراف بھی کر لیا ہے لینے کا. اس کے علاوہ کیونکہ یہ سپریم کورٹ کے احکامات کی خلاف ورزی ہے کہ اس طرح آپ رقم نہیں بانٹ سکتے, تو یہ ایک بہت بڑا انکشاف ہے, جبکہ حکومت یہ کہہ چکی تھی کہ جی ایسا کچھ نہیں ہم نے کیا, ہم اس طرح رقم نہیں تقسیم کر رہے. اور اب راجہ ریاض نے خود یہ اعتراف کر لیا کہ جی 50 کروڑ روپے ان کو بھی ملا ہے, اور جتنے بھی منحرف اراکین تھے, شاید 3-4 کو چھوڑ کے جتنے بھی یہ لوٹے ہوئے, ان سب کو ملا ہے. تو اب لوٹے لیک ہونا شروع ہو گئے ہیں, لیک کر رہے ہیں باتیں لوٹے. اور اس کے ساتھ ساتھ راجہ ریاض صاحب نے کمال کر دیا ہے جی, اور کہنے کو اپوزیشن لیڈر ہیں, انہوں نے کہا کہ جتنے لوگ آٹے کی لائنوں میں مر رہے ہیں وہ لوگ خود قصوروار ہیں, حکومت نہیں. جو مر رہے ہیں, مرنے والا قصوروار ہے کہ وہ لائنوں میں لگ کے مر رہے ہیں, یہ ان کی غلطی ہے. وہ بھوکے ہوں, وہ جو بھی ہوں, آٹا لینے آ رہے ہیں, وہ قصوروار ہیں. کیوں آٹا لینے آئے, کیوں مر گئے, اور حکومت اس میں کوئی قصوروار نہیں ہے. تو جناب یہ جتنے بھی ان کے مہرے تھے, وہ لوٹے تھے, وہ سب ایکسپوز ہو رہے ہیں. جو سب سے زیادہ محنت ریاست کے وسائل لگا کر ابھی بھی توشہ خانہ میں عمران خان صاحب کو بلایا جا رہا ہے, ان کو گرفتار کرنا ابھی بھی چاہتے ہیں کہ جی یہ ہو گیا. کئی جگہ پر نیب سے بھی, سیشن عدالت سے بھی توشہ کیا انہوں نے, اور خود یہ دیکھیے توشہ کی جگہ پوشہ ہو گئے ہیں. اور ان کے جو تحائف مل رہے ہیں نا, ابھی تو آپ دیکھیں یہ اب اس پر جتنا ہو رہا ہے کہ دبانے کی کوشش کر رہے ہیں جی ہم سے غلطی ہو گئی کہ ہم نے عمران خان کے خلاف توشہ کی بات کر دی. یہ تو وہ کچھ لے چکے ہیں کہ آپ دیکھیں کہ شاہد خاقان عباسی 10 کروڑ کی دیہڑی وہ مار گئے ہیں, تو باقی تو آپ سوچیے نا کیا احسن اقبال کتنے شریف بنتے تھے, خواجہ آصف جن کا کسی کو پتہ نہیں تھا, چھپے رستم نکلے ہیں, شیٹ مطلب اس میں بیڈ شیٹ میں لپیٹ کے نکل لیے. ملازموں کے نام جناب گھڑیاں لے چکے ہیں, تو بڑا کچھ ہے. تو یہ اب جیسے جیسے پیچھے آئے گا سب پردہ نشینوں کے نام آئیں گے. یہ بالکل اس طرح جس طرح الیکشن سے بھاگ رہے ہیں, یہ اسی طرح سے اب توشہ خانہ سے بھاگ رہے ہیں. یہ جو کام کہتے ہیں, جو الزام عمران خان پر لگاتے ہیں, الٹا اب اس سے بھاگنا خود شروع ہو جاتے ہیں. تو یہ جناب اصل کہانی ہے, اور یہ جتنا بھی بھاگیں اب کہیں نہ کہیں ان کو یہ چیزیں ظاہر کرنی ہی پڑیں گی. اب یہ جتنا بھاگ لیں, کیونکہ یہاں تو 1990 تک کے بچانے گئے تھے, وہ 1947 تک کے تحائف جو ہیں وہ گلے پڑ گئے ہیں. اللہ حافظ.